لبنان میں مسلح اسرائیلی حملوں اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے باوجود اسرائیل اور لبنانی حکام کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دن واشنگٹن ڈی سی میں ہو رہا ہے۔ دونوں وفود بشمول امریکہ میں ہر ملک کے سفیر جاری بات چیت کے لیے جمعہ کی صبح محکمہ خارجہ پہنچے، جو اس سال دونوں فریقوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کا تیسرا دور ہے۔ کون چیلسی بمقابلہ مانچسٹر سٹی کیا؟ انگلش فے کپ فائنل کہاں؟ لندن یونائٹڈ کنگڈم میں ویمبلے اسٹیڈیم کب؟ ہفتہ 16 مئی سے پہر 3 بجے 14:00 GMT کیسے پیروی کرے؟ ہمارے لائیو ٹیکسٹ کمنٹری سٹریم سے پہلے 11 سپورٹ پر تمام تیاریاں ہوں گی۔ ہفتہ کو تاریخ رقم کی جائے گی کیونکہ مانچسٹر سٹی لگاتار 4 فائنلز میں لائن اپ کرنے والی پہلی ٹیم بن جائے گی جب وہ ٹرافی کے لیے چیلسی سے مقابلہ کرے گی۔ بڑی ترقی پذیر مشتوں کا برکس اتحاد بھارت میں بعد مشترکہ بیان جاری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایران جنگ پر اندرونی اختلافات کے درمیان جس سے کئی ارکان متاثر ہو رہے ہیں۔ بھارت نے نئی دہلی میں وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کی اور فی الحال اس اتحاد کی صدارت کر رہا ہے۔ برکس بنیادی ارکان برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ کے ساتھ ساتھ نئے ارکان ایتھوپیا، ایران، انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات کو بھی اکٹھا کرتا ہے۔ ایک کروز شپ پر ہنٹا وائرس پھیلنے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے، جس نے عالمی تشویش کو جنم دیا اور کووڈ-19 کی یادیں تازہ کر دیں۔ ماہرین پر زور دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی وائرس نہیں ہے، لیکن وبائی مرض کے بعد اعتماد کمزور ہے۔ کروز جہاز کے مسافروں کی آزمائش کیا ظاہر کرتی ہے۔ اس قسط میں متحدہ عرب امارات ایک نئی پائپ لائن کی تعمیر پر تیزی سے کام کر رہا ہے، جو ملک کے مشرق میں واقع ایک بندرگاہی شہر فجیرہ کے ذریعے برآمدی صلاحیت کو دوگنا کر دے گی، کیونکہ خلیجی ممالک آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد نے جمعہ کو زبی نیشنل آئل کمپنی ایک ایگزیکٹو میٹنگ دا ایک ایگزیکزوں کو پورا کرنے کے لیے ویسٹ ایسٹ پائپ لائن منصوبے میں تیزی لانے کا اعلان کیا۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان نے حکام کو پنجاب میں ٹریفک کی روانی اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کوششوں کے تحت لاہور کوٹ موٹر وے کو 4 لین سے بڑھا کر 6 لین کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایت نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA کی ایک جائزہ میٹنگ کے دوران جاری کی گئی، جہاں متعدد موٹر وے اور ہائی وے پروجیکٹس پر پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان نے پنجاب میں موٹر وے کے 2 نئے 6 لین سیکشنز کی تعمیر کی ہدایت کی ہے، کیونکہ حکومت ملک کے موٹر وے نیٹ ورک کو وسعت دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر نے حکم دیا کہ سیالکوٹ کھاریاں اور کھاریاں راولپنڈی سیکشنز کو 6 لین موٹر ویز کے طور پر تیار کیا جائے۔ یہ ہدایات نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA کی ایک جائزہ میٹنگ کے دوران جاری کی گئیں، جس میں سیکرٹری مواصلات اور NHA کے چیئرمین سمیت سینئر حکام نے شرکت کی۔ برنسٹن کے محققین نے ایک تین ڈیوائس بنایا ہے جو زندہ دماغی خلیوں کو ایک نظام میں جدید الیکٹرانز کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ آلہ برقی نمونوں کو پہچاننے کے لیے کمپیوٹیشنل طریقوں کا استعمال کرتا ہے اور اس سے محققین کو دماغی افعال، اعصابی بیماری اور کم طاقت والے کمپیوٹنگ کا مطالعہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد کے مطابق حکومت کی جانب سے مزید بہتری کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مجوزہ ڈیزائن واپس کرنے کے بعد پاکستان کے نئے کرنسی نوٹوں کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گورنر نے کہا کہ مرکزی بینک نے پہلے ہی نئے کرنسی نوٹوں کے ڈیزائن منظوری کے لیے پیش کر دیے ہیں، لیکن حکومت نے حتمی منظوری سے پہلے کچھ تبدیلیاں اور اصلاحات کے لیے کہا۔ اسلام آباد سینٹ میں جمعہ کے روز PTI کے بانی عمران خان کی صحت اور علاج اور سیاسی قیدیوں کے حالات پر لفظی جنگ دیکھنے میں آئی۔ اپوزیشن ارکان نے جیلوں کا دورہ کرنے کے لیے آزاد کمیٹی کا مطالبہ کیا اور حکومت کو کسی بھی ریلیف کے لیے قانونی چارہ جوئی کا مشورہ دیا۔ PTI کے سینیٹر اعظم سواتی نے کہا کہ PTI کے بانی نے ایک آنکھ کی بینائی کھو دی ہے اور ریاست سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں اور ان کی اہلیہ کو بطور پاکستانی شہری ان کے بنیادی انسانی حقوق فراہم کرے۔ روس اور یوکرین نے جمعہ کو 205 جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا۔ امدادی کارکنوں نے کیف میں فلیٹوں کے تباہ شدہ بلاک کی تلاش ختم کرنے کے چند گھنٹے بعد، جس میں 24 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 3 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ زیادہ تر یوکرینی قیدیوں کو 2022 سے رکھا گیا تھا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کے دوران تائیوان کے بارے میں کسی بھی طرح سے کوئی عہد نہیں کیا۔ بیجنگ میں 2 روزہ سربراہی اجلاس کے بعد واشنگٹن واپسی کی پرواز پر ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس جوڑے نے تائیوان کے بارے میں بہت بات کی ہے، ایک خود مختار جزیرہ جسے چین اپنے علاقے کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس نے طاقت کے استعمال سے انکار نہیں کیا۔ متحدہ عرب امارات اور ہندوستان نے جمعہ کو وزیر اعظم نریندر مودی کے خلیجی ریاست کے دورے کے دوران دفاع، توانائی اور جہاز رانی کے معاہدوں پر دستخط کی ہیں، کیونکہ دونوں ممالک ابوظہبی اور تہران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان اپنے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان معاہدوں پر جمعہ کو ہندوستان کے مودی اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد زاید ال نہیان کے درمیان ابوظہبی میں ملاقات کے دوران دستخط کیے گئے، جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بڑھانے کے سلسلے میں تازہ ترین اقدامات ہیں۔ صدر ٹرمپ اور امریکی حکام کا ایک وفد صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چینی حکومت کے ساتھ 2 روزہ اعلیٰ سطحی بات چیت کے بعد جمعہ کو بیجنگ سے روانہ ہوا۔ ایئر فورس 1 میں سوار ہونے سے پہلے وائٹ ہاؤس کے عملے اور رپورٹرز کو سفر کے دوران جمع کی گئی مختلف اشیاء بشمول عملے کے بنر فونز، اسناد کے پیجز، وائٹ ہاؤس چین کی طرف سے جاری کردہ لیپلپن کے حوالے کرنا پڑا۔ وائٹ ہاؤس کے پریس پول میں ایک صحافی کرنے والوں نے ان اشیاء کو ہوائی جہاز کی سیڑھیوں کے نیچے ایک ڈبے میں پھینک دیا۔ ایک آزاد مانیٹر کی طرف سے کل شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں سب سے بڑے الیکٹریکل گرڈ پی جے ایم انٹر کنکشن نے گزشتہ سال کے مقابلے میں قیمتیں تقریباً دوگنی دیکھی ہیں۔ مجرم ڈیٹا سینٹرز 1 میگا واٹ گھنٹہ بجلی کی تھوک قیمتیں بڑھ کر 136 53 ہو گئیں، جو پچھلے سال کے اسی وقت 77 70 سے زیادہ ہیں۔ کرین کا شکاگو بزنس اسپائک پر رپورٹ کرنے والا پہلا تھا۔ مانیٹرنگ انالیٹکس آزاد مارکیٹ مانیٹر، جو پی جی ایم گرڈ کے لیے ایک طرح کے واچ ڈاگ کے طور پر کام کرتا ہے، نے ڈیٹا سینٹرز اور پی جی ایم کی بڑھتی ہوئی مانگ کو مناسب طریقے سے سنبھالنے میں ناکامی پر انگلی اٹھائی۔ جمعہ کو اوپن اے آئی نے امریکہ میں چیٹ جی پی ٹی پرو سبسکرائبرز کے لیے پیش نظارہ کے لیے ذاتی فنانس ٹولز کا ایک نیا سیٹ لانچ کیا، اور اخراجات کے تجزیے سے لے کر مستقبل کی مالیاتی منصوبہ بندی تک کے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اوپن اے آئی نے اکاؤنٹ کنکشن کا انتظام کرنے کے لیے مالیاتی تک کے سوالات پوچھ شراکت کی ہے۔ صارفین 12,000 سے کنکشن سروس پلائٹ کے ساتھ شراکت کی ہے۔ صارفین 12,000 سے زائد مالیاتی اداروں سے منسلک ہو سکتے ہیں، بشمول شواب، فیڈیلٹی، چیس، رابن ہوڈ، امریکن ایکسپریس اور کیپٹل ون۔ ایک بار جب صارفین ان اکاؤنٹس کو جوڑ دیتے ہیں تو وہ اپنے پورٹ فولیو کی کارکردگی، اخراجات، سبسکرپشنز اور آنے والی ادائیگیوں کا ڈیش بورڈ دیکھیں گے۔ پاک ای وی نے پاکستان ای وی ایکسپو 2026 میں والٹ شارک اور والٹ شارک ایکس الیکٹرک موٹر سائیکلیں متعارف کرائی ہیں، کیونکہ کمپنی اپنی کم قیمت والے الیکٹرک 2 پہیوں کی لائن اپ کو بڑھا رہی ہے۔ پاک ایو کے مطابق دونوں موٹر سائیکلیں مقامی طور پر تیار کی گئی ہیں اور ان کا مقصد روزانہ سفر اور سستی شہری نقل و حمل ہے۔ والٹ شارک سے کم قیمت شارک ایکس کی چیئر، جس کی تخمینہ قیمت روپے ہے 2,70,000، جبکہ والٹ شارک ایکس کی قیمت تقریباً روپے متوقع ہے 3,70,000۔ پاک ایو کا دعویٰ ہے کہ والٹ شارک 100 کلومیٹر تک کی ڈرائیونگ رینج پیش کرتی ہے، جبکہ والٹ شارک ایکس مکمل چارج ہونے پر 150 کلومیٹر تک کا دعویٰ رینج فراہم کرنے کی توقع ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جمعہ کو کہا کہ امریکہ کی جانب سے بلند سمندروں سے پکڑے گئے جہازوں میں سوار 11 پاکستانی اور 20 ایرانیوں کو کامیابی کے ساتھ وطن واپس لایا گیا۔ گزشتہ ہفتے پاکستان نے عملے کے ارکان کی بہبود اور وطن واپسی کرنے کے لیے سنگاپور کے حکام سے رابطہ کیا۔ ڈار نے نوٹ کیا کہ جہاز اس وقت سنگاپور کے پانیوں کے قریب تھے۔ واشنگٹن ڈی سی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو سال کے اس وقت فلسطینی زندہ بچ جانے والوں اور حقوق کے علمبرداروں کے لیے بخار کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا ریاست متحدہ کی حکومت فلسطینی تاریخ کا مکمل حساب کتاب یا تسلیم کیے بغیر مشرق وسطی میں منصفانہ پالیسی بنا سکتی ہے؟ جمعرات کو نکبہ کی یاد میں سالانہ دن منایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دور ہے جس کا آغاز 1948 میں فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر بے دخلی اور اسرائیل کی ریاست کے قیام سے ہوا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے پیغامات موصول ہوئے ہیں کہ وہ خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے نئی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارادوں کے بارے میں تہران میں بے اعتمادی برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے افزودہ مواد کے سوال پر بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ تہران کے جوہری پروگرام کا معاملہ مستقبل کے مذاکرات کے آخری مراحل تک ملتوی ہونے کا امکان ہے۔
لیبیا کے مغربی قصبے میں فٹ بال میچ کے بعد شروع ہونے والی جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، جبکہ دارالحکومت طرابلس میں ایک سرکاری عمارت کو آگ لگی اور جمعرات کو طرابلس کے اتحاد SC اور مصراتا کے اسویلی SC کے درمیان ہونے والے میچ کے بعد لڑائی دارالحکومت سے تقریباً 80 کلومیٹر 49 میل جنوب میں واقع قصبے ترہونہ میں شروع ہوئی۔ لندن، یونائیٹڈ کنگڈم، برطانیہ کا اگلا تیزی سے عمر رسیدہ نوجوان مسلم ووٹروں کی نسلی تشکیل احاطہ سے زیادہ تیزی سے عمر رسیدہ مسلم ووٹروں سیل سے تشکیل پا سکتا ہے۔ مسلم کونسل آف مسلم جاری گئی کی ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انگلینڈ اور ویلز کی آبادی کا 5% مسلمان ہیں، جن کی اوسط عمر قومی اوسط سے محض 27-13 سال کم ہے۔ تقریباً نصف کی عمر 25 سال سے کم ہے، یعنی برطانوی مسلمان سے کم عمر اور تیزی سے ترقی کرنے والے گروہوں میں سے ایک ہیں۔ پیپ گارڈیولا کا اصرار ہے کہ مانچسٹر سٹی کا سیزن کامیاب رہا ہے، چاہے وہ پریمیئر لیگ کا ٹائٹل جیتے یا نہیں، یا FA کا فائنل ہفتہ کو چیلسی کے خلاف گارڈیولا کی ٹیم پریمیئر لیگ کے رہنماؤں آرسنل کو پکڑنے کی اپنی کوشش کو روک دے گی جب وہ مسلسل چوتھی بار FA کپ کے فائنل میں شرکت کے لیے ویمبلے جا رہے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق اس ہفتے ایرانی پارلیمنٹ میں ایک مسودہ تجویز پیش کیا گیا تھا جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مہلک حملہ کرنے والے کو 50 ملین یورو انعام دیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی نے کہا کہ قانون سازوں نے حالیہ علاقائی کشیدگی کے بعد متعدد قانون سازی کی تجاویز تیار کی ہیں، جن میں جوابی سیکیورٹی اقدامات پر توجہ مرکوز کرنے والے اقدامات بھی شامل ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBI کی جانب سے مبینہ طور پر 1000 روپے مالیت کے خشک دودھ کی نیلامی پر کڑی تنقید کی ہے۔ 4 ملین صرف روپے میں 20 ملین، جبکہ ایک ہفتے میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ کمیٹی کے اجلاس کے دوران قانون سازوں نے ضبط شدہ سامان کی ہینڈلنگ اور نیلامی کے عمل میں ممکنہ بے ضابطگیوں پر سنگین سوالات اٹھائے۔ لاہور، تاجروں کے احتجاج اور شاپنگ مالز ایسوسی ایشن اور عوام کی جانب سے رات 8 بجے تک کاروبار بند کرنے کے اوقات میں نظر ثانی کی اپیلوں کے جواب میں پنجاب حکومت نے جزوی ریلیف دیا ہے اور 1 جون تک مارکیٹوں کے اوقات پر پابندی ہٹا دی ہے۔ پنجاب حکومت کے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے نفاذ اور رابطہ ونگ نے جمہوری حکومت ہوٹل، ریستوراں اور کھانے پینے کی دکانیں 1 جون 2026 تک بند ہونے کے مقررہ اوقات سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک خوفناک نام کے ساتھ چوہا سے پیدا ہونے والا وائرس۔ قرنطینہ میں وسط سمندری کروز جہاز، کئی لوگ مر گئے اور زیادہ بیمار ہو گئے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بحر اوقیانوس میں ایک لگژری لائنر پر ہنٹا وائرس اینڈس تناؤ کے پھیلنے نے آن لائن کو اینڈس تناؤ کے پھیلنے اور خوف کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک سیکورٹی کمپاؤنڈ پر ہونے والے حملے میں متعدد نیم فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جس کی ذمہ داری افغانستان میں مقیم پاکستان طالبان TTP نے قبول کی ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ جمعرات کو ایک مسلح گروپ نے بارود سے بھری گاڑی بازو ڈسٹرکٹ کیمپ کے گیٹ پر ٹکرا دی اور پھر فائرنگ شروع کر دی۔ یہ سرحدی علاقے میں مہلک واقعات کے سلسلے میں تازہ ترین تھا، جس سے اسلام آباد اور کابل کے درمیان نازک جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو 41 سال کے ہیں، لیکن پرتگال کے کوچ رابرٹو مارٹینیز نے کہا کہ عمر صرف ایک نمبر ہے اور ان کے کپتان کو موجودہ فارم اور اسی معیار سے پرکھا جاتا ہے جیسے ہر کوئی۔ رونالڈو 6 ورلڈ کپ میں کھیل سکتے ہیں۔ اس سال شمالی امریکہ میں ہونے والا ٹورنامنٹ 1 ماہ سے بھی کم وقت میں شروع ہونے والا ہے۔ ایک حیران کن امکان یہاں تک کہ اس کھلاڑی کے لیے بھی جس نے فٹ بال کی ریکارڈ بک کو نئی شکلوں میں موڑ دیا ہے۔ فلپائن نے بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کی درخواست کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ ایک ممتاز سیاستدان کو حراست میں لیا جائے جو اس ہفتے کے شروع میں گرفتاری سے بچ گیا تھا، کیونکہ وہ فوج کی جانب سے گرفتاری کی کوششوں اور فائرنگ کی اطلاعات کے باوجود سینیٹ کی عمارت سے فرار ہو گیا تھا۔ جسٹس سیکریٹری فریڈرک ویڈا نے جمعہ کے روز کہا کہ منیلا کو ملک کے سابق قومی پولیس سربراہ سینیٹر رونالڈ باٹو ڈیلا روزا کی عدالت سے گرفتاری کا وارنٹ موصول ہوا ہے اور وہ اسے درست سمجھتے ہیں۔